بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے چھٹے باب کے دوسرے حصے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے سبق حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہے مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں اور اس ویڈیو میں آپ کو ان کے سوالات و جوابات بھی فراہم کروں گا، مختصر سوالات، تفصیلی سوالات، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی کتاب سے ہٹ کر باحوالہ وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتے جاؤں گا۔ اگر بچے وہ معلومات پیپر میں لکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں یعنی MCQs۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا زہد و تقوی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب۔ نمبر 4، صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے اہم سبق ہے علم و فن سے محبت کا۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا مختصر تعارف بیان کریں۔ تو ہیڈنگ لگا لیں، جہاں جہاں ہیڈنگ لگ سکتی ہے ضرور لگایا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ ہیڈنگ لگائیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا مختصر تعارف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا نام عبداللہ، کنیت ابو محمد اور ابو عبد الرحمن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص، اس کو العاص کر دیں کیونکہ اوپر سبق میں العاص لکھا ہوا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ریتا بنت منبع تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیں میں نے اس کا کلر چینج کر دیا کیونکہ اضافی معلومات ہیں، کتاب سے ہٹ کریں۔ جدی پشتی رئیس ہونے کے باوجود قبول اسلام کے بعد جلد مدینہ ہجرت کر گئے اور درویشانہ زندگی اختیار کر لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار کاظم، یہاں سے یہ معلومات لی گئی ہیں۔ تو آپ اسی طرح کلر چینج کر دیجئے گا تاکہ پرومیننٹ ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم و فاضل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 65 ہجری میں مصر کے شہر فسطاط میں وفات پائی۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کے زہد و تقوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا زہد و تقوی، ہیڈنگ لگا لیں پھر لکھیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا زہد و تقوی مثالی تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت سے جو وقت بچتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو یاد الہی میں گزارتے تھے، دن بھر روزے کی حالت میں رہتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے تھے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی اہل بیت اطہار سے محبت کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ جواب، تو پہلے ہیڈنگ لگا لیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی اہل بیت اطہار سے محبت کا واقعہ۔ حضرت رجا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟
لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ یہ ہیں جو تمہارے سامنے تشریف لا رہے ہیں، یعنی حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما نے کب اور کہاں وفات پائی؟ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما نے 65 ہجری میں اس جہان فانی کو خیر باد کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا مقام مصر کا شہر فسطاط ہے۔ سوال نمبر 5 ہے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما کی دینی و علمی خدمات تحریر کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما کی دینی و علمی خدمات، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے لکھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے تھے لکھ لیتے تھے۔ ہادی عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عمل کی اجازت عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں میں ہر اس حدیث کو جو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا یاد رکھنے کے لیے لکھ لیتا، تو قریش نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3446۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے تقریباً 700 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز کے ممالک کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک مجموعہ بھی تیار کیا جسے صحیفہ صادقہ یا الصادقہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مجموعہ حدیث کی اولین کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مجموعہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ تدوین حدیث کا کام آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کافی بڑا سوال ہے، کافی لانگ ہو گیا ہے، تو آپ اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس کو شارٹ میں لکھ رہے ہیں تو آپ یہ چاہے آپ یہاں سے لے کر یہاں تک نہ لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں لانگ کے لیے تیار کیا گیا تھا، شارٹ میں آ گیا، اور اس کے بعد آپ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لیں اور پھر آخر میں یہ حدیث کا نام لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ شارٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے، اس طرح آپ اس کو شارٹ لکھ لیں کیونکہ کافی لانگ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ نوٹ ہے، تو یہ جو نوٹ میں نے بنایا ہے یہ پچھلے سوالوں سے بنایا ہے میں نے، یہ اسی لانگ کی طرف ہی میں اشارہ کر رہا تھا۔ یہ سبق میں لانگ تو نہیں ہے لیکن نوٹ آ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا نوٹ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، اس کو العاص کیجئے گا کیونکہ اس میں العاص لکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، سب سے پہلے تعارف تھوڑی سی کاٹ چھانٹ کر کے، تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے وہیں سے لیا گیا ہے، یعنی اگر آپ شارٹ یاد کریں گے تو آپ کو لانگ بھی یاد ہو جائے گا، یعنی نوٹ یاد ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا نام عبداللہ، کنیت ابو محمد اور ابو عبد الرحمن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ریتا بنت منبع تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم و فاضل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 65 ہجری میں مصر کے شہر فسطاط میں وفات پائی۔ دینی و علمی خدمات، اب یہ وہی آ رہا ہے جو آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے لکھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے تھے لکھ لیتے تھے۔ ہادی عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عمل کی اجازت عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں میں ہر اس حدیث کو جو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا یاد رکھنے کے لیے لکھ لیتا تو قریش نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3446۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، اس کو بھی العاص کیجئے گا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے تقریباً 700 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ درس میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز کے ممالک کے لوگ آیا کرتے تھے۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ایک مجموعہ بھی تیار کیا جسے صحیفہ صادقہ یا صادقہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مجموعہ حدیث کی اولین کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مجموعہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ تدوین حدیث کا کام آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ زہد و تقوی، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کا زہد و تقوی مثالی تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت سے جو وقت بچتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو یاد الہی میں گزارتے تھے، دن بھر روزے کی حالت میں رہتے تھے اور رات عبادت میں گزارتے تھے۔ جدی پشتی رئیس ہونے کے باوجود قبول اسلام کے بعد جلد مدینہ ہجرت کر گئے اور درویشانہ زندگی اختیار کر لی۔ تو یہ بات کہاں سے لی گئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر ذوالفقار قاسم۔ اہل بیت اطہار سے محبت، حضرت رجاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ بیٹھا تھا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ اچھا اس کو آپ ایسے انورٹڈ کوماز میں کلوز کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا وہ یہ ہیں جو تمہارے سامنے تشریف لا رہے ہیں، یعنی حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خوب ترویج و اشاعت کریں، زہد و تقوی اختیار کریں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کریں، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔